بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں فخار کاظمی۔ اور عمران خان صاحب کو گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل کی بجائے اٹک جیل کیوں پہنچا دیا گیا ہے؟ اٹک جیل میں آخر ایسا کیا ہے جہاں عمران خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے، اور اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ جبکہ لاہور سے جب انہیں لے جایا گیا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ان کا اپنا ایک بیان بھی ہے جو گرفتاری سے پہلے انہوں نے ریکارڈ کرایا۔ پھر وہ لوگ جو کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی مدح سرائی فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران کو ہاتھ نہیں لا سکتا، اب وہ لوگ کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ اور پھر خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کو جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کے جواب میں عوام غصے میں باہر نکلے، اور وہ ان پلانڈ تھا، اور لوگ جو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو وردی والے گرفتار کر کے لے گئے تو وہ ان بلڈنگوں پہ انہوں نے جا کر اٹیک کیا، اور یہ بالکل ان پلانڈ تھا۔ تو آج کدھر گئے لوگ؟ آج لوگوں کو غصہ نہیں آ رہا؟ آج بھی تو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اگر 9 مئی پری پلانڈ نہیں تھا تو پھر آج وہ ساری عوام کیا ہے؟ آج کو سارے بڑے پرسکون ہیں، اور امت مسلمہ کے خود ساختہ قائد اور قوم یوتھ کے روحانی پیشوا، ان کی قانونی پکڑ کے خلاف اگر کہیں بھی کسی قسم کا کوئی احتجاج کسی کو ہوتا ہوا نظر آئے تو برائے مہربانی ہمیں ضرور بتائیں، کوئی ویڈیو سینڈ کر دیں۔ میں نے جو 2-4 احتجاج دیکھے ہیں وہ ان کے احتجاج جوڑ، بنو، جمرود اور اس طرح کی تحصیلوں میں، جو کہ خیبر پختونخوا کی وہ تحصیلیں ہیں جو کہ پہلے علاقہ غیر کہلاتی تھی، ان علاقوں میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ڈی چوک کہاں گیا؟ وہ لبرٹی چوک کی رونقیں کہاں گئیں؟ اور کراچی کی شارع فیصل کہاں گئی؟ ان سب جگہوں پہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے مظاہرے ہوا کرتے تھے، بڑی رونقیں لگا کرتی تھیں، اور بڑے یعنی 1 منٹ میں لبرٹی لاہور کی جو کہ چوک ہو جاتی تھی۔ آج لبرٹی لاہور میں پولیس بھی نہیں ہے، پورا علاقہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس چوک میں کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، کوئی مظاہرہ کرنے والا نہیں۔ زمان پارک میں بھی وہ مظاہرہ ہوا، لیکن وہ چند وکیل جو کہ کافی دنوں سے وہاں پہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس بار وکیلوں کی آڑ لی ہوئی تھی تو ان کا یہ تجربہ ناکام رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ خواتین کی آڑ میں پناہ لیے ہوئے تھے، تو یہ تجربہ اس سے پہلے خان صاحب خواتین کی آڑ لیتے تھے اور اپنے کارکنوں، ووٹر سپورٹر کو باہر بٹھا کے رکھتے تھے، تو وہ تجربہ ان کا کامیاب رہا۔ کارکنوں اور ووٹر سپورٹر کے ہوتے ہوئے اور خواتین کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، تو اس لیے ان کی جو گرفتاری ہے وہ اسلام آباد میں کی گئی جب وہ ایک عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اب دوسری مرتبہ انہوں نے سوچا یہ کہ وکیل بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور وکیل انہیں بچا لیں گے، تو اس بار عمران خان صاحب وکیلوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور خواجہ حارث المعروف منی بیگ گارنٹی جو کہ اس بات کے گارنٹر ہیں کہ کسی کو بھی نااہل کرانا ہو تو ان کی خدمات حاصل کر لیں، وہ اب دوسرا وزیر اعظم ان کے ریکارڈ پہ آ چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ نواز شریف کو نااہل کرا چکے ہیں۔ تو جس طرح پولیس والوں کی دوستی بھی اچھی نہیں اور دشمنی بھی اچھی نہیں، اس طرح وکیلوں سے دوستی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھاری پڑی ہے، اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا پا کر اٹک جیل پہنچے ہوئے۔ تو اٹک جیل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پنجاب میں اٹک واحد شہر ہے جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ وہاں پہ جیلوں کے اندر اے سی نہیں لگے ہوئے، شدید گرمی ہے، اور پنکھا ہوگا تو کسی بیرک میں لگا ہوگا، اور اس کے یعنی وہ کہتے ہیں وہ اتنی سپیڈ میں چلتا ہے کہ آپ آرام سے اس کے پر گن سکتے ہیں۔ فوری طور پہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وکلا سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، فیملی نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ یہ بالکل پنجاب کا آخری سرا ہے جہاں پر ان کو قید کیا گیا ہے، اور اس سے آگے ان کے لیے جو دوسری جیل ہے وہ ہے مچھ جیل۔ تو خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل میں بھی اہتمام کیا گیا ہے، اٹک جیل میں بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ اٹک جیل وہی ہے جہاں وہ اکثر سانپ نکل آیا کرتے ہیں۔ ایک بار نواز شریف جہاں پہ قید تھے نا، نواز شریف تو 2 بار یہاں پہ رہے ہیں، تو جیل میں سانپ نکل آیا تھا۔
تو خان صاحب مشتری ہوشیار باز، رات ذرا احتیاط سے گزارے، سانپ بھی نکل سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے مقدر میں اور بھی کیڑے مکوڑے ہوں، سانپ نہ ہو، سب ویسے قسمت والوں نے مل رہا ہے۔ خان صاحب جن کی آستین میں لوگ کہتے ہیں نا بڑے سانپ ہیں، تو ویسے وہ سانپوں کے عادی ہے، وہ فیصل وڈا کہتے ہیں ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ آستین کے سانپ ہیں، تو خان صاحب کو سانپوں کا بڑا تجربہ ہے، تو انہیں میرا خیال ہے اٹک جیل میں پریشانی کوئی نہیں ہوگی اگر وہاں سے کوئی سانپ نکل بھی آیا۔ اب اڈیالہ جیل میں انہیں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اڈیالہ جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پہلے سے سیٹنگ کر دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوا دیا گیا تھا کہ وہاں پہ قید ہے چودھری فیروز الہی صاحب، اور فیروز الہی صاحب وہاں پہ ان کو مشقتی بھی ملے ہوئے ہیں، وہ نظر بند ہے، ان کا اپنا کھانا ہے اور اپنا رہن سہن ہے، اور یہ انہیں پیغام دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب جس چیز کی آپ کو طلب ہوتی ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جیل میں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ تو اڈیالہ جیل آپ آئے تو اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں انہوں نے عمران خان کی آمد سے پہلے ہی عمران خان کو جیل کا وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا تھا، اور تمام قیدی اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ جناب عمران خان جیل میں آئیں گے تو وہ بلا شرکت غیر ہمارے باس ہوں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، سیوا کریں گے۔ تو اڈیالہ جیل میں ان کو ویلکم کرنے کی تیاریاں تھیں، تو پھر اگلوں نے سوچا کہ یار اتنے تھے عمران خان کو ذرا پریشان نہیں کیا جا سکے گا، تو ان کو ذرا ساتھ والی جیل میں، پرلی جیل، اٹک جیل میں ان کو رات گزارنے کے لیے، وہاں تیاری کوئی نہیں، صرف عمران خان صاحب کو کسی ایسی ہی چلتی چلاتی بیرک میں رکھا جائے گا، کیونکہ اڈیالہ میں باقاعدہ بیرک صاف کی گئی تھی اور ان کا اہتمام کیا گیا تھا، منجی بسترا لگا دیا گیا تھا، لیکن اٹک جیل پہنچانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بھی کمرہ، کوئی سی بھی بیرک انہیں بغیر صفائی ستھرائی کے، تھوڑی بہت جھاڑ پوچھ ہوگی وہ عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی، تو رات ان کی اٹک جیل میں گزرے گی۔ اب کل وہ کہاں جائیں گے، پرسوں کہاں جائیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کہاں گئی جس کے وہ دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے اور نوک کیا کرتے تھے، اور 1 گھنٹے میں عمران خان کو پیش کرو کی آوازیں لگتی تھی؟ تو وہ ہمارے کچھ دوست ہیں کورٹ رپورٹرز، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہوں گلا نہیں رہی ہیں، جیسے لبرٹی چوک کی وہ باتیں نہیں رہیں، ایسے ججوں کی بھی وہ باتیں نہیں رہیں، اور یہ طے کر لیا گیا تھا، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت، یعنی جب عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جانا تھا تو یہ ان سے انڈرسٹینڈنگ کی گئی کہ اس کا کیس فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کرے، سول عدالتوں میں ٹرائل کرے، ہم کوئی ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو اس لیے سپریم کورٹ اب وہ فیسیلیٹی دینے سے قاصر ہے، معذرت کر لی انہوں نے۔ اب یہ ویسے کوئی بڑا کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کی، کوئی 1 آدھ دن اور میرا خیال ہے اتوار کو جیل میں رہنا پڑے گا، منڈے کو ان کی بیل لگ جائے گی اور وہ بیل اپروو بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیلیبل آفینس ہے، اس میں عمران خان صاحب کو زیادہ عرصہ رکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو اصل خدشہ ہے کہ جناب پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، پکچر ابھی باقی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تحریک انصاف کے جو لوگ پہلے تو پکڑے نہیں جاتے تھے، جو پکڑے گئے ہیں ان کو پھر جیل سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، ان کے اوپر بڑی آسانی سے وہ ایم پی او لگتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، 30 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب پہ ایم پی او لگانا کون سا اوکھا کام ہے؟ یہ حکومت کا استحقاق ہوتا ہے، تو سرکار اس کے تحت بھی بند کر سکتی ہے، لیکن یہ ان کے خلاف نظر بندی والا فارمولا جو میں نے آپ کو شاید 2-3 ویلاگ پہلے بتایا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ مجھے نظر بند کر دیں، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو زمان پارک میں نظر بند کیا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ سوچا گیا ہے کہ ان کو مچھ جیل میں نظر بند کیا جائے۔ تو اٹک جیل میں وہ قید ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، اور چونکہ سیشن کورٹ کے دائرہ کار میں وہ آتی ہے، قریب ترین جیل ہے اڈیالہ ہے اور اس کے بعد اٹک ہے، یہ دونوں آپشن ہیں، لیکن مچھ جیل لے جانے کے لیے پھر کوئی وہاں کا کیس درکار ہوگا، اور یا پھر کوئی اسپیشل ریکویسٹ جائے گی، تو کیس کوئٹہ میں بھی موجود ہے، وہ آپ کو پتا ہے اس کی بھی سماعت ہونے والی ہے، اور وہ قتل کا کیس ہے۔ تو اب عمران خان کے اوپر ایک کے بعد ایک کیس جو کہ پینڈنگ ہے، جو سوچے جاتے تھے وہ اب ان کے اوپر پڑنے ہیں، اور اس کی پھر ہونی ہے پیشیاں، اور اس میں ریمانڈز، اور اس میں لے جانا آنا، اور جس طرح چودھری فضل الہی کو 8-10 دفعہ عدالت نے کہا کہ رہا کر دو اور وہ کسی اور مقدمے میں پکڑے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ تو اب وہ جو پرامن احتجاج کی انہوں نے کال دی رہائی سے پہلے، انہوں نے کہا پرامن احتجاج کیا جائے، ایک انہوں نے ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا کہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے، اور میں گرفتاری سے پہلے ایک پیغام انہوں نے ریکارڈ کر کے کوئی 1-2 دن پہلے ریکارڈ کیا ہوگا، رکھا ہوگا، وہ پیغام بھی آپ کو سناتے ہیں۔
جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا. تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. یہ ہے جنگ انصاف کی, آپ کے حقوق کی, آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا, نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خاص صاحب نے اپنا پیغام ریکارڈ کرایا تھا گرفتاری سے پہلے بقول ان کے, اور اس میں انہوں نے اسلامی ٹچ, جذباتی ٹچ, سارے ٹچ دیے ہیں. اب وہ کھل کے کہہ نہیں سکتے تھے پیجو اگر انہوں نے کوئی خفیہ پلان بنایا ہوا تو اس کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن ابھی تک بظاہر عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ کوئی بڑا ریئیکشن نہیں آیا. اور جو 70% پاپولیٹی کے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اگر 70% پاپولیٹی ہوتی تو کم از کم 10% لوگ تو باہر نکل آئے نا. وہ عمران خان کہے یا نہ کہے, لیکن اگر ان کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں یا لوگ ان کے ووٹر سپورٹر ہیں تو پھر نکلے باہر. دیکھی جائے گی جو ہوگا. ووٹوں کے لیے بھی تو لوگ باہر نکلتے تھے نا. لوگوں نے لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے, کوڑے کھائے, جیلیں کاٹی, تو انہوں نے بھی سب کچھ کیا. ابھی ایک 9 مئی کے بعد چند لوگ گرفتار ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹکر کے لوگ تھے وہ سارے فارغ ہو گئے. تو عمران خان صاحب اپنی ویڈیو پیغام میں اپنی گرفتاری پر احتجاج کو آزادی کی جنگ اور زنجیریں توڑنا کہہ رہے ہیں, اور پھر اسلامی ٹچ بھی انہوں نے دیا ہے. تو یہ جو چوری انہوں نے کی ہے توشہ خانہ کیس کی, اگر اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب تو صرف 3 سال کی انہیں قید کی سزا ہوئی ہے, اور یہ سزا کسی بھی عدالت سے کالعدم ہو سکتی ہے, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے. اور دوسری سٹوری ان کی گرفتاری کے حوالے سے ہے. ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی سٹوری میں 2 سٹوری ہیں. ایک سٹوری یہ کہ حریم شاہ معروف ٹک ٹاکر ہے اور وہ عمران خان کی کمپیٹیٹر بھی ہے, کیونکہ عمران خان بھی ٹک ٹاکر بن گئے ہوئے ہیں. تو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی گرفتاری ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے, تو ٹک ٹاکر کے جو فرٹینٹی ہے وہ عمران خان کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے. حریم شاہ آپ کو پتا بڑا معروف کریکٹر ہے. ان کے پاس بہت سے سیاستدانوں کی ویڈیو اور وہ باقی کی تصاویر موجود ہیں جو کہ انہوں نے خود بنائی ہیں یا بنوائی ہے یا اس عمل میں شریک کار رہی ہیں. یعنی وہ ایک شکار کرتی رہی ہے سیاستدانوں کا, بیوروکریٹس کا, اور بھی لوگوں کا. ان کے دعوے بڑے ہیں کہ ان کے پاس بہت سے لوگوں کی نازیبا ویڈیو ہے. تو نازیبا ویڈیو میں جو زیبا ہے وہ خود حریم شاہ ہے, اور اس نے اپنی ویڈیوز وہ اس عمران خان کی گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو میں سب کی ویڈیو ریلیز کر دوں گی. اب لوگوں کو جو ہے عمران خان کی گرفتاری سے زیادہ حریم شاہ کی ویڈیوز کا انتظار ہے. عمران خان صاحب رہا ہو نہ ہو, مگر حریم شاہ کس کس کی ویڈیو جاری کرتے ہیں اس کا کہتے ہیں نا رش پڑا ہوا, ہاؤس فل ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. حریم شاہ ویڈیو بھیجو, کس کس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے, کون کون تھا جو تمہارے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا, اور اب چونکہ تم کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو پکڑا گیا تو میں ویڈیو ریلیز کروں گی, تو کرو ویڈیو ریلیز. تو اب آڈیو اور ویڈیوز کا لوگوں کو بڑا انتظار ہے, بڑی بے چینی سے. بڑے تھوڑے لوگ بھی ہوں نا, تو وہ ان کو عمران خان کی گرفتاری سے زیادہ حریم شاہ کی اس وہ جو کہتے ہیں نا وہ ایک کٹی بینک عورتہ کمیٹی بن گیا نا, کمیٹی کٹی کہتے ہیں اس کو, تو وہ کٹی کمیٹی والا حساب ہے کہ حریم شاہ نے کوئی کمیٹی پائی ہوئی ہے, وہ ہوں دیکھنے کدھر نہ نکل دیے. دوسری سٹوری جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کیسے گرفتار ہوئے. ان کے ساتھ ایک تصویر ہے, وہ ہے کیپٹن لیاقت ملک کی. کیپٹن لیاقت ملک جو پاکستان کی جو پولیس ہے, خاص کر پنجاب پولیس یا لاہور پولیس کہہ لیں, اس کے وہ بڑے نمایاں کریکٹر ہیں. وہ لاہور میں ہی تعینات ہوتے ہیں. وہ ایس پی لاہور بھی رہے, وہ لاہور کے سی ٹی او بھی رہے, چیف ٹریفک وارڈن رہے, چیف ٹریفک آفیسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ آج کل ڈی آئی جی ہیں سی آئی اے کے وہ سربراہ ہیں, اور وہ بڑے پڑھے لکھے پولیس افسر ہیں اور نڈر بھی ہیں. اور دوسرا وہ میڈیا کے ساتھ ان کی بڑی افیلیشن ہے, میڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور مناسب آدمی ہے لیکن سخت آدمی ہے اور گھبراتے نہیں ہیں.
اور اس سے پہلے بھی جو عمران خان کے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی ان کی گرفتاری کے لیے جو توڑ پھوڑ کی اور گیٹ توڑے گئے تھے اس میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس ریڈ کی میرا خیال ہے لیڈ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ جو عمران خان صاحب کی تصویر آئی ہے گرفتاری کے بعد پہلی, وہ آئی ہے ملک لیاقت صاحب کے ساتھ, وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس سے لگتا ہے کہ لیاقت ملک انہیں بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اب تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے ملک لیاقت اور لیاقت ملک. ملک لیاقت ہمارے دن نیوز کے جی ایم تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے, اور یہ آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں لیاقت ملک اور ملک لیاقت. اللہ تعالیٰ ملک لیاقت صاحب کو غریق رحمت کرے, بڑے ہی خوبصورت انسان اور بڑے اچھے انسان تھے. ایسے لوگ دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں جو کہ خوش اخلاق ہوں. تو اسی طرح لیاقت ملک جو ہے وہ بھی پولیس میں ایک ایسے ہی اسی قسم کے افسر ہیں. تو یہ نام اکثر گڑبڑ ہوا کرتے تھے, وہ دونوں دوست تھے, تو ہم اکثر کہتے تھے کہ وہ ملک لیاقت کہیے کہ لیاقت ملک کہیے, دونوں کہتے تھے یار جو دل کرے کہہ لو, ہیں دونوں ملک. تو یہ ملک صاحب گئے ہیں پکڑنے کے لیے اور ان کی تصویر ہے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ ملک لیاقت صاحب نے جا کے عمران خان صاحب کے گھر میں ان کو بتایا کہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ ہے, تو انہیں گرفتار ہونا ہے. تو عمران خان صاحب نے انہیں ان سے 5-10 منٹ انتظار کے لیے مانگے, اس کے بعد انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی. یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ کہ قانون کے مطابق ان کی گرفتاری ہوئی, ان سے گرفتاری ڈیمانڈ کی گئی اور انہوں نے گرفتاری دے دی. جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب پولیس جو ہے وہ اس نے باقاعدہ کمانڈو آپریشن کیا اور ادھر سے فیصلہ آیا کوئی 12-12:30 بجے, اور 5-10 منٹ کے بعد پولیس عمران خان کے گھر پہنچ گئی, جو کہ پہلے سے موجود تھی, اطراف میں پہلے سے موجود تھی. آج فیصلہ متوقع تھا تو گاڑیاں مال روڈ کے آس پاس ہی کہیں کھڑی تھیں اور زمان پارک کو گھیرے ہوئے تھیں. تو پچھلا دروازہ توڑا گیا عمران خان صاحب کا. ویسے آج تک ہم نے پچھلا دروازہ تو ان کے گھر کا دیکھا نہیں, نہ کسی نے دکھایا, لیکن وہ ایک آڈیو ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جی پچھلا دروازہ توڑا گیا اور پھر ملازمین کو مارا پیٹا گیا, اور پھر ان کو عمران خان صاحب کو جگایا گیا. تو عمران خان نے کہا کہ میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں, تو ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو گھسیٹا گیا, ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا اور کہا گیا کہ پالو لمین چکو کپڑا پاؤ, اور کس کو خوش کرنے کے لیے. یعنی یہ تشدد کے مناظر کشی کرنے کی, منظر کشی کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے انٹری کی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے فورس انٹری کی ہے, توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گارڈ تھے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گھسی ہے ساری کی ساری نفری. اس کے بعد وہ جیسے ہی ہم نے پھر فوراً جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس آپ کو اریسٹ کرنے آئی ہے نا, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بس میں 5 منٹ میں نا منہ ہاتھ دھو کے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں. تو خان صاحب اندر گئے ہیں, خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنا ہے, شوز پہنے ہیں. اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈور ہے وہ توڑ کے فورس انٹری کر دی اندر, اور اندر بیچارہ جتنا بھی اسٹاف تھا, ہم 5-6 لوگ تھے, ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے اور ڈنڈے مارے ہیں اور وہ کپڑے پھاڑ دیے ان لوگوں کے نا. تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گھسیٹ کے, مطلب کہ بالکل وہ کہہ لو کہ نہ ان کا اسٹاف گھبرایا ہوا تھا نہ خان صاحب خود گھبرائے ہوئے تھے, وہ بالکل کانفیڈنٹلی. انہوں نے کہا یار میں آ رہا ہوں باہر, تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو, چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ. مگر وہ خان صاحب خود چل رہے ہیں, ان کو مطلب کہ دھکے گھسیٹ کے تو باہر آ کے چل باہر ساڑھے نال چلو. انہوں نے منہ تے کپڑا پاؤ, منہ تے کپڑا پاؤ. پولیس والوں نے جی منہ پہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے ان کو نا گھسیٹتے دھکے دے کے ان کو لے کر گئے. میری اطلاع دی کہ پولیس کے پاس ان کی گرفتاری کے وقت کی ویڈیو ہے, اور یہ ایک نہیں کئی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی تاکہ یہ جو بعد میں الزام لگاتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی, ہماری خواتین کو مارا گیا اور تشدد کیا گیا, تو وہ دعویٰ جو ہے تاکہ وہ اس کی صداقت سامنے آ سکے. تو پولیس نے ویسے یہ ویڈیو ابھی تک جاری نہیں کی, احتیاطاً رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ تھوڑا یہ ہاتھ بھی لگ گئے, کیونکہ عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی کہ ان کو اس طرح یعنی سوتے میں سے اٹھا کے گرفتار کرایا جائے گا. ان کو تسلی دے دی گئی تھی کہ جناب ہم تو بس عدالتیں ہیں اور ہم ہیں, اور ایک عدالت ہمیں پکڑے گی, ہم دوسری میں چلے جائیں گے, دوسری میں کچھ کہیں گے تو تیسری میں چلے جائیں گے, اور اخیر سپریم کورٹ تو ہے نا, اور بندیال صاحب آپ کو کبھی گرفتار نہیں ہونے دیں گے, اور گرفتار کوئی آپ کو کرنے آیا بھی تو آپ کو 1 گھنٹے میں پیش کر کے آپ کو مرسیڈیز گاڑی پہ واپس اسی طرح روانہ کر دیا جائے گا. لیکن یہ ساری جو ہے نا باتیں خام خیال اور خواب ثابت ہوئی, اور عمران خان صاحب کو جو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. باقی سارے قصے کہانیاں ہیں, بہت سے لوگ اس میں ایگزیجریشن بھی کرتے ہیں کہ جی عمران خان کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی کہ میں تیری وجہ پھنس گیا, تو میں نے پھنسا دیتا, ایسے کر دیا ایسے کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان ذہنی طور پہ
گرفتاری کے لیے تیار تھے. ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ جناب جیل آپ کا دوسرا گھر ہے اور انہوں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے تو آ جائیں, وہاں پہ آپ کے لیے مال پانی موجود ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کی تصویر آئی ہے نا, جس میں ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی شاید کوئی لکیریں شکیریں کھینچی ہوئی ہیں. تو صبح میرا خیال لکیریں نہیں کھینچتے, وہ رات کو ہو سکتا ہے کوئی بندہ تھک گیا ہو تو اس نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہو. ان کی جو آنکھیں نہیں کھل رہی, وہ چونکہ پریشان تو ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن ان کو اطمینان یہ ہے کہ جیل میں انہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. پولیس بہت سیانی نکلی ہے, وہ ان کو وہاں لے کے نہیں گئی جہاں بندوبست تھا, وہ ان کو لے گیا اٹک جیل. تو یہ جو چکمہ دیا گیا نا, اس چکمے سے جو کہانی جو ہے نا وہ بڑی ہی مختلف ہو گئی. وہ جو نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ کی آوازیں لگایا کرتے تھے نا, وہ آج نیکسٹ سٹاپ اٹک جیل کی آوازیں لگا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی رات ایک بڑی جیل میں گزارنے کی جو لوگوں کی تمنا تھی کہ وہ جیل میں جائیں, اور یہ جو انہوں نے ملک کے اندر فساد پھیلایا, جس ملک کے عوام کو سزا دی, اس کا ان کو بھی کوئی پے بیک کرنا پڑے. تو یہ پے بیک ٹائم ہے. اور باقی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے وزیر اعظم پکڑے گئے اور جن کو بھی اس طرح کی سزائیں ہوئی نکالا گیا, ان کا کم بیک ہو گیا, لیکن اس میں کم بیک صرف ایک ہی شخص کا ہوا, اس کا نام ہے نواز شریف. اس کے علاوہ کسی کو بھی عدالت سے سزا کے بعد اس طرح کا کم بیک نہیں ہوا. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ ایک طاقتور وزیر اعظم تھے, اس کے بعد وہ سیاست میں اس طرح ان کا وہ حصہ رہا ہی نہیں, بندہ اس قابل رہتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی جدوجہد بھی نہیں کی کہ وہ کو بہت بڑے لیڈر بن جائیں, ورنہ یوسف رضا گیلانی سزا کے بعد جس طرح ان کو سزا دی گئی تھی, ان کو ایک بڑا لیڈر بن جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں بنے. ان کی اور مجبوریاں تھیں, ان کے اوپر اور افتاد پڑ گئی تھی. ایک ان کو حکومت سے نکالا گیا, دوسرا ان کا بیٹا اغوا کر لیا گیا, تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو جنہوں نے دیوار سے لگانا ہو نا, دیوار میں چننا ہو, تو پھر وہ اس طرح چنتے ہیں. نواز شریف تو سمجھدار تھے, وہ سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ آنے والے وقت کے بارے میں ان کو احساس ہو جاتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ جان بچا کے پاکستان سے چلے گئے, تو ان کا کم بیک ہو گیا. تو جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی ان کو سزائیں ملتی ہے. عمران خان کے پاس بھی آپشن موجود تھا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے. جب ان کو پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا تھا وہ گئے نہیں, اور جب وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی ان کو جانے نہیں دے رہا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اب عمران خان صاحب کی جیل سے جو جان چھوٹنی ہے وہ کب چھوٹنی ہے یہ تو نہیں پتا, لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتے ہوئے آخر میں کہ وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا ہے, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, تو جس کا مطلب ہے کہ الیکشن 2-4 مہینے آگے چلے گئے. تو 3 مہینے کے لیے نگران حکومت کو جو ٹائم دیا گیا تھا یا دیا جا رہا ہے, کیونکہ 9 کو حکومت چلی جائے گی, اس کے بعد نگران حکومت کے پاس 3 مہینے ہوں گے, اور ان 3 مہینوں میں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے نئی مردم شماری کے لیے کوئی 3 سے 4 ماہ درکار ہے. تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم 6 مہینے کے لیے قائم رہے گا. تو عمران خان صاحب بھی گئے, تو الیکشن بھی گئے. اس پہ ڈیٹیل آپ کو علیحدہ وی لاگ میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دے, اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.